بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ہے اور یہ مکے میں نازل ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک تو اس کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے اور سبع المثانی بھی کہا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے ذکر مفسرین نے اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ اس کے مکیہ مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ مکے میں نازل ہوئی اور دوسری بار مدینے میں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورۃ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ آیاتہا سبع، اس کی 7 آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی، اور 1 رکوع ہے اس کے اندر۔ 7 آیتیں۔ اس کے بارے میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے۔ جیسے الحمد سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ شروع ہوتی ہے سورۃ فاتحہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ باقی تعوذ ہے اور تسمیہ۔ تو تعوذ کے بارے میں یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ اس لیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ہم نے سفر پر جانا ہے تو اس کے لیے ہم لمبا سفر ہے تو پانی کی بوتل ساتھ رکھیں گے تاکہ پیاس لگے تو ہم پی سکیں۔ اگر سفر خطرناک ہے تو اس کے لیے بھی ہم کوئی اپنا انتظام کریں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک جیسی عظیم مقدس کتاب کی تلاوت کرنی ہے تو ہمیں پھر شیطان جیسے لعین مردود سے محفوظ رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ ہم تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہم نے آگے کرنا ہے وہ جو کام ہے وہ سمجھ جائے، یہ اس لیے ہے، اس کو مزین آراستہ کرنے کے لیے۔ اور حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، کہ جو کام ایسا ہو کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو وہ ادھورا ہوتا ہے، وہ ناقص ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اجزم، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہو تو وہ ناقص ہے، حلال ہے، اس کی تو قربانی بھی نہیں لگ سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو وہ کام صحیح طریقے سے پورا ہو سکے گا، ورنہ وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک جیسے عظیم مقدس کی تلاوت کریں گے تو اس کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کریں اور اس کو دل میں جگہ دیں۔ باقی آگے الحمدللہ رب العالمین، الحمد الف لام جو ہے اس کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد تعریفیں، یعنی کہ جو بھی تعریف اس جہان دنیا میں ہو رہی ہے، وہ چاہے کسی انسان کی ہے یا کسی بے جان شکل صورت کی ہے، تو وہ تمام تعریفیں حقیقتاً اللہ کے لیے ہیں، للہ، غلام استحقاق کے لیے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے مستحق ہیں، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو قابل حمد و ثنا ہے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں مالک کو بھی اور پالنے والے کو بھی۔ تو رب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر دونوں معنی درست ہیں، مالک بھی اور پالنے والا بھی۔ العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب حمد، اس کے بارے میں ہے کہ انسان کسی چیز کو بناتا ہے، جو چیز اس نے بنائی ہے، اگر کوئی اس بنائی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقتاً وہ تعریف اس شخص کی ہوتی ہے جو اس کا صانع ہے، جو اس کا بنانے والا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، جتنی تعریفیں ہو چکی ہیں، وہ حقیقتاً ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر یہ بتایا کہ جو تمام جہانوں کی جو حمد و ثنا ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی تعریف ہو رہی ہے، کسی کی بھی ہو رہی ہے، وہ حقیقتاً اللہ کے لیے ہے۔ اب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جب تمام تعریفیں ایک اللہ کی ہو رہی ہیں تو قابل عبادت وہی ذات ہوگی، اسی کو سجدہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام شخصیت پرستوں کی تردید کی ہے کہ آپ جن لوگوں کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں، حقیقتاً تعریف کے قابل وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی طرف، اپنے قابل عبادت، قابل حمد و ثنا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو آج ہم پہلا دن ہے اور درس قرآن کا، تو یہ ضروری بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی جو مقدس کتاب ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے، اس کے ہم سے کیا مطالبہ ہے، تو ہمیں اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ اس لیے ہم آج ایک ہی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں، گزارا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت کل، روزانہ ایک آیت ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ اگر آیت چھوٹی ہوئی تو 2 ہو جائے گی، اگر آیت بڑی ہوئی تو آدھی بھی ہو سکتی ہے، اگر درمیانی ہوئی تو ایک ہی آیت پہ گزارا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني صلى الله عليه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.